میرے اندر تہلکا مچا ہوا تھا۔ میں نے کہا، صاحب صاحب، لشکر خان کی زندگی خطرے میں ہے، وہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے اس کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ یہ تنہا اس کی لڑائی نہیں ہے، یہ میری اور ہم سب کی لڑائی ہے۔ صاحب صاحب بولے، میں اس بات سے غافل نہیں ہوں شاہ جہاں۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ لشکر خان کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا؟ صورتحال پر ہماری گہری نگاہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ سے بات کی ہے۔ ایس پی برکت آج رات خود وہاں پہنچ رہے ہیں۔ تم اس سلسلے میں قطعی بے فکر رہو۔ میرا خیال ہے کہ جنگ میں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں کا جو احوال تم نے بتایا ہے وہ بے حد توجہ طلب ہے۔ لگتا ہے ہم کسی انکشاف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعی کوئی ایسا چکر ہو، یا پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ کوئی نئی بات ان کے ذہن میں آئی تھی۔ مجھے ان کے چہرے پر جوش کی چمک ماند پڑتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک نگاہ ایس پی برکت پر ڈالی۔ جہاں دیدہ ایس پی نے ایک لمحے میں جان لیا کہ صاحب صاحب تنائی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سر پر ٹوپی رکھی اور اٹھتے ہوئے بولے، میں ذرا اس بھوتنی دے حوالاتی کو دیکھ لوں۔ ابھی 5 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کس حوالاتی کا ذکر کر رہے تھے، ان کے لیے تو ساری حلق خدا بلکہ ہر ذی روح اور بے روح چیز بھوتنی کی تھی۔ ایس پی برکت باہر نکل گئے تو صاحب صاحب نے نیا سگار سلگایا اور بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، شاہ جہاں، میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اگر تم اس معاملے سے علیحدہ ہی ہونا چاہتے ہو تو بخوشی ہو سکتے ہو، بلکہ میرا خیال ہے تمہیں علیحدہ ہو ہی جانا چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بہن اس قدر چاہتی ہے تم کو۔ وہ تمہارے لیے دیوانی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کچھ ہوا تو وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے اس معاملے میں کافی سوچا ہے۔ کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگر صاحب صاحب، میں نے فیصلہ کن لہجے میں ان کی بات کاٹی اور اٹھ کھڑا ہوا، میں جا رہا ہوں۔ اور اٹھ کھڑا ہوا، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ وہ قدرے پریشان ہو کر بولے، جہاں مجھے جانا چاہیے، چٹے پل والی حویلی میں۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور اس کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ آپ سمجھے کہ شنکر اور عیسیٰ میرے ذاتی دشمن ہیں۔ اگر مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے تو خدا کی قسم میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان لمحوں میں وہ ہباہو فلمی اداکار سنتوش کمار کی طرح لگ رہے تھے۔ ان کے ہونٹ مضبوطی سے بند تھے اور آنکھوں میں نمی کی چمک تھی۔ میرے فیصلہ کن لہجے کی گونج اور کمرے کی خاموشی آپس میں یوں گھل مل گئی تھی کہ ایک کو دوسری سے جدا کرنا مشکل تھا۔ میں نے کہا، صاحب صاحب، آپ مجھ پر صرف ایک احسان کریں، میری بہن کو اس آگ سے دور رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ میں کیسے ان حرام زادوں کی نیندیں حرام کرتا ہوں۔ میں زمین ان پر تنگ نہ کر دوں تو شاہ جہان نام نہیں میرا۔ کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں جذباتی ہونا پسند نہیں کرتا، لیکن معلوم نہیں کیوں اس وقت میں جذباتی ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا جوش میرے رگوں پہ میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر میں صاحب صاحب کے کمرے سے نکل آیا۔ میرے بدن میں ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ سردی کی وجہ سے نہیں، اس پرجوش لہر کے سبب تھی جس نے ابھی میرے اعصابی نظام کو تہ و بالا کیا تھا۔ چادر اچھی طرح جسم سے لپیٹتا ہوا میں پولیس اسٹیشن کے احاطے کی طرف بڑھا۔ کسی قریبی کمرے سے ایس پی برکت کی دھاڑیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی حوالاتی پر برس رہے تھے۔ میں بھوتنی کا بڑا خر دماغ ہوں، روز تیرے جیسے 10 ڈنگے بندے سیدھے کر کے سوتا ہوں۔ تو کیا شے ہے کاکا بلی؟ ابھی تیری ماں کا قسم بھی یہاں آ کر معافی مانگے گا۔ میں احاطے میں پہنچا تو ایس پی برکت کی چیخم دھاڑ پیچھے رہ گئی۔ اچانک کسی نے پہلو سے آ کر میرے کندھے پر بھاری بھرکم ہاتھ رکھ دیا۔ یہ صاحب صاحب تھے۔ گمبھیر لہجے میں بولے، شاہ جہاں، شفتہ اور انجم کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آج صبح انہیں لاہور سے باہر ایک محفوظ مقام پر پہنچا دیا ہے۔ میرے سوا کسی کو وہاں کا پتہ معلوم نہیں، بلکہ میں تمہیں بھی بے خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھو وہ جہاں بھی ہیں بالکل محفوظ و مامون ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گی۔ تھینک یو سر، میں نے کہا۔ صاحب صاحب بولے، ہم اپنی بحثہ بحثی میں اس نرس کو تو بھول ہی گئے۔ اگر وہ اب تک حویلی میں ہے تو… نہیں سر، میں نے ان کی بات کاٹی، وہ وہاں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگلے 10-12 گھنٹوں میں وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گی، اور ہو سکتا ہے جنگ پولیس اسے ڈھونڈ بھی چکی ہو۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں بتایا کہ حویلی سے روانہ ہوتے وقت میں نے لڑکی کے بارے میں فہیم کی زبان سے کیا ہدایات سنی تھی۔ صاحب صاحب نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا شاہ جہاں۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیں جناب، میں نے کہا۔ آپ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹک رہے ہیں۔ وش یو گڈ لک، صاحب صاحب بوجھل لہجے میں بولے۔ میں انہیں خدا حافظ کہہ کر مین گیٹ سے باہر نکل آیا۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اپنے بچھڑے ہوئے ہمزاد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ کون تھا یہ ہمزاد؟ شاہ جہانی تھا، وہ جہانی جسے میں نے سینکڑوں زنجیریں پہنا کر
اور مصلحت کے شکنجوں میں جکڑ کر ماضی کے ایک تاریک تہانے میں دفن کر رکھا تھا۔ اس نے پچھلے چند ماہ میں ایک ایک کر کے اپنے سارے بندھن توڑ دیے تھے اور آج کندھے سے کندھا ملائے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ مین گیٹ سے نکلتے ہی سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میرے سامنے بلکھاتی سیاہ سڑک تھی جو شب کے ٹھٹرے برف زار میں کسی منجمد سانپ کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ چادر میں سے ہاتھ نکال کر میں نے گھڑی دیکھی۔ شب کے 11 بج چکے تھے۔ میں تیزی سے اسٹیشن کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ میں چاہتا تھا کل 10 بجے سے پہلے پہلے واپس حویلی پہنچ جاؤں۔ میں چٹے پل کے سٹاپ پر لوکل بس سے اترا اور کھیتوں کے درمیان پیدل ہی چلتا ہوا حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ 9 بج چکے تھے لیکن فضا میں ابھی تک دھند کے آثار باقی تھے۔ میں نے منہ سر اچھی طرح کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ اپنے حلیے اور چال ڈھال سے میں کوئی مقامی آوارہ گرد ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پاؤں ٹیری مٹیری پگڈنڈیوں پر پڑ رہے تھے اور ذہن اندیشوں سے برسرے پیکار تھا۔ حویلی میں ہمارے لیے اور خاص طور پر میرے لیے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ عیسیٰ شنکر اور قادر زماں کے علاوہ ان کے درجنوں ہرکارے بھی مجھے پہچانتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی حویلی میں موجودگی میرے لیے خطرہ جاں تھی۔ میں حویلی میں پہنچا تو کنویں پر کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ابراہیم نے چند اور مزدوروں کا انتظام کر لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہی پہلے والے مزدور تھے، یعنی صفدر اور زری گل۔ صفدر کنویں میں تھا اور کسی سے مٹی کھود کھود کر بالٹی نما ٹب میں ڈال رہا تھا۔ زری گل جو پسینے میں شرابور تھا، چرخی کے ذریعے اسے اوپر کھینچ رہا تھا۔ تازہ مٹی کی ڈھیری سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے سے کام میں جتے ہوئے ہیں۔ آج ابراہیم کے علاوہ ارجمند بھی موقع پر موجود تھی۔ ایک عامدار شال اوڑے، لمبے بال شانوں پر بکھرائے اور ہاتھ بغلوں میں دیے وہ عین اسی جگہ کرسی ڈالے بیٹھی تھی جہاں پہلے اسلحے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ کل کی کھدائی نہیں کی گئی تھی۔ ابراہیم نے صفدر اور زری گل کو گولہ بارود ڈھونے پر لگا دیا تھا۔ یہ تمام اشیاء بے حد احتیاط کے ساتھ احاطے کے اس دور افتادہ کنویں میں پہنچا دی گئی تھی جہاں نانک چندی اینٹوں کی 2-3 کوارٹر نما گھڑیاں بنی تھیں۔ اب وہ سارا گولہ بارود ان تالہ بند کوٹریوں میں تھا۔ جہاں نانک چندی اینٹوں کی 2-3 کوارٹر نما کوٹریاں بنی تھیں، اب وہ سارا گولہ بارود ان تالہ بند کوٹریوں میں تھا۔ ارجمند بانو کی کرسی کے پاس 2 کرسیاں مزید رکھی تھیں۔ سامنے گول تپائی پر چائے کے منقش برتن دھوپ میں چمک رہے تھے۔ ابراہیم تپائی کے پاس کھڑا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کے پاس جا کر مدبانہ سلام کیا۔ ارجمند تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ ایسے ہی ستائشی جذبات ابراہیم کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ ستائش اس خطرناک ڈیوٹی کے حوالے سے تھی جو میں نے 2 دن تک کنویں پر انجام دی تھی اور کھدائی کی راہ میں حائل ہونے والی ایک ناقابل عبور رکاوٹ دور کر دی۔ ابراہیم نے کہا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے حسنے۔ چلو شاباش، کپڑے بدل لو، راجو کو باہر بھیج دو۔ وہ دونوں مل کر مٹی کھینچیں گے، تم کھدائی شروع کرو۔ میں نے فرما برداری سے سر جھکایا۔ ارجمند بولی، تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ شکر ہے جی، اللہ نے بیٹا دیا۔ میں نے نئے نویلے باپ کی طرح دبے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، ابراہیم نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں ہماری ملازمت راس آئی ہے۔ 10-15 منٹ بعد میں کپڑے بدل کر کنویں میں اتر رہا تھا۔ ارجمند ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ اس کا ہوا میں معلق پاؤں مضطرب انداز میں مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ ایسی اضطرابی کیفیت اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ ان لمحات میں وہ آنکھیں مجھے ایک انتہائی حریص عورت کی آنکھیں نظر آئیں۔ ایسی عورت جو دولت کی پجارن اور عیش و عشرت کی دلدادہ تھی، جس کی آنکھوں میں گراں ترین خواب سجے ہوئے تھے اور وہ زر و جواہر کے بستر پر لیٹ کر ان خوابوں کی تعبیر دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف ابراہیم بھی نارمل نظر آنے کے باوجود بھی نارمل نہیں تھا۔ اس کا چہرہ چگلی کھا رہا تھا کہ وہ کسی زبردست اندرونی ہیجان کو چھپانے کی کوشش کر رہا۔ ہاتھ پوست پر باندھے وہ بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ کبھی ارجمند کی طرف چلا جاتا تھا اور کبھی منڈیر پر کھڑے ہو کر کنویں میں جھانکنے لگتا تھا۔ ان لمحات میں مجھے یہ بات قرینِ قیاس نظر آنے لگی کہ اس کنویں کی گہرائی سے کوئی بہت بڑا دفینہ برآمد ہونے والا ہے۔ میں نے صفدر کو باہر بلایا اور خود کچی سیڑھیوں پر پاؤں دھرتا ہوا نیچے اتر گیا۔ کنویں کی گہرائی اب 40 فٹ سے زائد ہو چکی تھی۔ تہہ سے برآمد ہونے والی مٹی میں ریت بھی ملی ہوئی تھی۔ مٹی کے ساتھ ملبے کے چھوٹے موٹے اجزاء بھی برآمد ہو رہے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ کسی چلانی شروع کی اور کنویں کی گہرائی میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ ایک سنسنی خیز دن تھا۔ کنویں میں کھدائی کے دوران ہر گھڑی یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ پردہ راز میں ہے ابھی سامنے آنے والا ہے۔ کوئی مدفون برتن، صندوق یا ایسی شے جس تک ابھی ہمارا تصور نہیں پہنچا تھا۔ آخر کچھ تو تھا جس کے لیے روز و شب ایک کیے جا رہے تھے۔
پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا تھا اور انسانی جانوں تک کی پرواہ نہیں کی جا رہی تھی۔ اور جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ نادان نہیں تھے، بہت خرانٹ اور جہاں دیدہ لوگ تھے، اپنی جیب کی ایک پائی اور اپنے وقت کا لمحہ بے سود نہیں جانے دیتے تھے۔ تمام دن افراہیم اور ارجمند کی بے قراری دیدنی رہی، ان کا ہر لمحہ جیسے ایک تنے ہوئے رسے پر گزر رہا تھا۔ شام تک ہم نے ریت ملی مٹی کے سوا کنویں سے اور کچھ برآمد نہیں کیا۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو ہمیں چھٹی ملی اور ہم تھکے ماندے سے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اگلے 3 روز تک ہمارے معمولات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ صبح 7 بجے اٹھنا، منہ ہاتھ دھو کر مکوی ناشتہ کرنا، پھر اس مکوی ناشتے کی قوت کو دوپہر تک پسینہ بنا کر کنویں میں بہانا، دوپہر 1 بجے 2 گھنٹے کی چھٹی، اس چھٹی میں پرتکلف اور ڈھیر سارا لنچ کے بعد تھوڑا سا آرام، اور تب ایک بار پھر شام تک کنویں میں جان ماری۔ شام کے بعد رات 9-10 بجے تک ہم کمرے میں آگ تاپتے تھے، مونگ پھلی چلغوزے کھاتے تھے، گپے ہانکتے تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے۔ دعوت شباب تو ہم ٹھکرا چکے تھے۔ بہرحال شراب اور کباب باقاعدگی سے مل رہے تھے۔ ان میں سے میں اور صفدر صرف کباب ہی استعمال کرتے تھے، شراب ہمیں راس نہیں تھی، وہ زری گل کو راس تھی اور وہی اسے استعمال کرتا تھا۔ کنواں اب قریباً 50 فٹ تک چلا گیا تھا، مٹی اور ملبے کے سوا اس میں سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کنویں کا پختہ گھیر بدستور مٹی سے برآمد ہو رہا تھا، اور جب تک وہ برآمد ہو رہا تھا ہمیں نیچے ہی نیچے اترنا تھا۔ تنگ کنویں میں جھانکنے سے اب خوف آتا تھا۔ سیڑھیوں والا نظام اب درہم برہم ہو چکا تھا۔ اب مجھے اور صفدر کو رسے کی کمند نما سیڑھی کے ذریعے نیچے اترنا پڑتا تھا۔ کھدائی شروع ہونے کے بعد 2 دن تک تو افراہیم اور ارجمند ہاسے پر امید نظر آئے تھے، اندرونی جوش سے تمتما رہے تھے، لیکن پھر بتدریج یہ جوش پسمردگی اور مایوسی میں بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ الجھے اور ہاسے خاموش نظر آتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی پہلے جیسا والہانہ رویہ برقرار نہیں رہا تھا۔ ان 4 دنوں میں ہمیں مسلسل ہی خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کہیں ہماری اصلیت کا بھانڈا بیچ چوراہے پر نہ پھوٹ جائے۔ کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے میں زیادہ وقت کنویں کے اندر کام کرتا تھا۔ ایک مفرل منڈاسے کی طرح ہر وقت میرے چہرے سے لپٹا رہتا تھا۔ کام ختم ہوتے ہی ہم کمرے میں گھس جاتے تھے اور شدید ضرورت کے علاوہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ حویلی میں خاموش تباہ گنڈے اور چھیل چھبیلی لڑکی سمیت کل 3 ملازم تھے۔ ان میں سے کسی کو میں نے کنویں کی طرف جاتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ احاطے میں داخل ہونے سے بھی گریز کرتے تھے۔ ارجمند بانو یا افراہیم کے علاوہ صرف ارجمند بانو کی سیکرٹری ہاتھے میں آتی تھی، یا پھر ایک روز 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک سیٹ نما شخص موقع پر پہنچا تھا۔ مجھے قاضی زما کی آمد کا شدید خطرہ تھا، لیکن اس کی طرف سے حیرت گزری۔ وہ اپنی نجس صورت کے ساتھ حویلی میں دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔ 5ویں روز علیل صبح افراہیم نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ ہم زیری منزل پر نہ آئیں کیونکہ پولیس آنے والی ہے۔ پیامبر ملازم نے یہ بھی بتایا کہ آج کنویں پر کام بند رہے گا۔ یہ اطلاع حیران کن تھی۔ صفدر نے خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے 3 افراد کی خلاقت راز نہ رہ سکی ہو۔ میرا اپنا دھیان بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ تاہم 10-11 بجے تک ہمارا اندازہ غلط ثابت ہو گیا۔ یہ پولیس دھماکے کی تفتیش کے لیے نہیں، کنویں سے نکلنے والے اسلحے کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے آئی تھی۔ ایک DSP، ایک انسپکٹر اور عملے کے قریباً 15 افراد تھے۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا ان میں بام ڈسپوزل یونٹ کے ارکان بھی تھے۔ یہ لوگ 2 بڑی جیپوں پر حویلی میں پہنچے۔ ایک نیم فوجی قسم کا بڑے بڑے ٹائر والا لوڈر بھی ان کے ساتھ تھا۔ صفدر عقبی برآمدے میں چلا گیا۔ اس نے احاطے میں ہونے والی ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ پولیس افسران اور بام ڈسپوزل یونٹ کے ارکان پہلے احاطے کی دور افتادہ کوٹریوں میں پہنچے اور وہاں اسٹور کیے گئے انتہائی مہلک اسلحے کا جائزہ لیا۔ پھر وہ لوگ کنویں پر آ گئے۔ بام یونٹ کے کچھ ارکان رسی کی سیڑھی سے کنویں میں اترے اور 5-10 منٹ وہاں رہے۔ تب احاطے میں گھاس کے ایک سرسبز خطے پر کرسیاں ڈال دی گئیں اور پولیس والوں نے چائے وغیرہ پی۔ اس موقع پر ایک وکیل بھی وہاں موجود تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ افراہیم کا فیملی وکیل ایڈوکیٹ جعفر بخاری تھا۔ وہ شاہ والی کوٹھی میں ہماری ضمانتوں کے حوالے سے افراہیم اور ارجمند ایڈوکیٹ جعفر بخاری کا ذکر کر چکے تھے۔ پولیس قریباً 3 گھنٹے حویلی میں موجود رہی۔ 2 گھنٹے تو کھانے پینے اور گفتگو میں صرف کیے گئے۔ 1 گھنٹے میں کنویں سے برآمد ہونے والا مہلک اسباب لوڈر پر بار کیا گیا۔ قریباً 1 بجے پولیس اور تینوں گاڑیاں حویلی سے روانہ ہو گئیں۔ صفدر نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تمام اسلحہ پولیس کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا۔ MG گن اور اسٹک گرنیڈ سمیت تقریباً 1/3 ہتھیار خرد برد کر لیے گئے ہیں۔ معلوم نہیں اس اسلحے کے بارے میں افراہیم اور ارجمند نے پولیس حکام کو کیا بتایا تھا اور کس طرح انہیں مطمئن کیا تھا۔ ممکن تھا اس سلسلے میں تعلقات استوار کیے گئے ہوں یا پھر رشوت وغیرہ دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ بہرحال ایک بات طے تھی کہ پولیس اتنی بے خبر نہیں تھی جتنے اسے افراہیم اور ارجمند سمجھ رہے تھے۔ میری وساطت سے سب کچھ سائی صاحب کے علم میں آ چکا تھا اور یقیناً وہ جھنگ پولیس کو بھی مطلع کر چکے تھے۔ اس رات ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔
میں گہری نیند سو رہا تھا کہ کوئی بھاری بھرکم شے میرے سینے سے ٹکرائی، پھر جیسے کسی نے سر پر پتھر دے مارا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، کمرے میں طوفان برپا تھا۔ ایک کھڑکی کھلی تھی اور اس میں سے آنے والی روشنی میں کمرے کا منظر ناقابل یقین دکھائی دے رہا تھا۔ میرے سامنے ایک لہیم و شہیم شخص نے صفدر کو کندھے پر اٹھایا اور بڑی برحمی سے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ وہ پست کے بل دیوار سے ٹکرا کر اوندے منہ چارپائی پر گرا۔ اسی وقت میرے جبڑے پر ایک اور زوردار گھونسا پڑا اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا زری گل کے قدموں میں گرا۔ زری گل فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ دو افراد اسے اندھا دھند پیٹ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں سائیکل یا موٹر سائیکل کی چین تھی، دوسرا کسی لٹھ قسم کی شے سے مسلح تھا۔ زری گل کی چیخو پکار میرے کانوں میں گونجی اور میں جیسے پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ مجھے زوردار گھونسا رسید کرنے والا تپائی اٹھا کر سر سے بلند کر چکا تھا اور کوئی لمحہ جاتا تھا کہ شیشم کی یہ وزنی تپائی میرے سر پر قیامت توڑنے والی تھی۔ میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑی اور تپائی کی مہلک زد سے نکل گیا۔ تپائی پر بڑی قوت صرف کی گئی تھی، اس کے کئی ٹکڑے ہوئے۔ میں نے لیٹے لیٹے اس شخص کی ٹانگ کھینچنا چاہی جو زری گل کو آہنی چین سے پیٹ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی شخص نے میرے سر پر بوٹ کی زوردار ٹھوکر رسید کی۔ آنکھوں میں تارے ناچ گئے۔ اس کے بعد پے در پے پسلیوں اور سر پر پڑنے والی ٹھوکروں نے میرا انجر پنجر ہلا دیا۔ حملہ آور انتہائی طیش میں تھے۔ مار پیٹ کے دوران ان کے منہ سے غلیظ گالیاں ابل رہی تھیں۔ گھمسان کے رن میں اچانک مجھے موقع مل گیا۔ ایک ہٹے کٹے شخص کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آئی۔ میں نے اندھا دھند جھٹکے سے اسے زمین پر گرایا اور پھر پوری قوت سے گھسیٹ کر دیوار سے دے مارا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس چیخ نے اس کے ساتھیوں کو ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا دیا۔ میں نے اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لٹھ بردار کے پیٹ میں لات رسید کی۔ وہ ٹکراتا ہوا کھڑکی سے ٹکرایا، اس کے شیشے چکنا چور کر کے باہر جا گرا۔ چین بردار نے زری گل سے توجہ ہٹا کر میری طرف رخ پھیرا۔ اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ رخ پھیرنے کے ساتھ ہی اس نے چین بھی گھمائی تھی۔ یہ بڑا مہلک وار تھا۔ چین میرے چہرے کا بھرتا بنا سکتی تھی، لیکن اب میں پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ نیچے جھک کر میں نے وار بچایا اور حملہ آور کو کندھے سے دھکیل کر دیوار سے ٹکرا دیا، بالکل اسی انداز میں چند لمحے پہلے صفدر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ عین اسی لمحے زری گل چیل کی طرح چین بردار پر چھپٹا اور اسے چین چھپٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری نظر صفدر پر پڑی، وہ زمین پر گرا ہوا تھا اور دو افراد اس سے بے دریغ پیٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آہنی گھوسا میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آہنی مکے والے کے پہلو میں ٹانگ رسید کی۔ وہ چھوٹی ٹانگوں والا شخص تھا اور غیر متوازن انداز میں کھڑا تھا۔ میری جچی تلی ضرب نے اسے فٹ بال کی طرح اچھال کر دہلیز پر پھینک دیا۔ دروازے کی چٹخنی ٹوٹ گئی اور پٹ چوپٹ کھل گئے۔ اچانک حملہ آور بھاگ نکلے۔ چین بردار کی چین کا ایک سرا ابھی تک زری گل کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ بھاگا تو زری گل اوندے منہ دہلیز کے پاس گرا اور چین اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ میں نے تیزی سے حملہ آوروں کا تعاقب کرنا چاہا۔ زری گل کو پھلانگ کر میں برآمدے میں پہنچا۔ چین بردار مجھ سے قریباً 10 گز کے فاصلے پر تھا اور راہدری میں اوجھل ہونے ہی والا تھا۔ میں اس کے پیچھے لپکا، لیکن ابھی چند قدم ہی بھاگا تھا کہ اندھیرے میں حویلی کا بدحواس چوکیدار مجھ سے ٹکرایا اور میں گرتے گرتے بچا۔ بھاگ جانے والوں کے لیے یہی مہلت بہت تھی۔ میں جب راہدری میں پہنچا تو وہ آخری سرے تک خالی تھی۔ حویلی کی نچلی منزل میں بھاگو دوڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں زینوں پر پہنچا تو ابراہیم کا خاموش طبع ملازم، جسے ہم چپ شاہ کہتے تھے، 222 رائفل سے مسلح سیڑھیاں چڑھتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ارجمند بانو خود تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سلیپنگ گاؤن کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے، غالباً اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ میں چپ شاہ کو ایک طرف ہٹاتا اور کئی زینے پھلانگتا نیچے پہنچا۔ مین گیٹ کی طرف سے فائرنگ کی آواز آئی۔ میں نے صحن میں پہنچ کر دیکھا، یہ دوسرا چوکیدار تھا جو ہر وقت گیٹ پر رہتا تھا۔ اپنی موجودگی کا ثبوت دینے کے لیے یا شاید صرف بوکھلاہٹ میں وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ اگر میں دوڑ کر گیٹ کی طرف گیا تو شاید وہ مجھے ہی بھون ڈالے۔ ویسے بھی گیٹ کی طرف جانا فضول تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ حملہ آور اس طرف سے نہیں آئے۔ چند منٹ کے اندر زری گل اور چپ شاہ نے میرے ساتھ مل کر پوری حویلی دیکھ ڈالی، لیکن حملہ آوروں کا کھوج نہیں ملا۔ وہ حیرت انگیز طور پر غائب ہو چکے تھے اور کوئی کھوج کھرا چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ زری گل زخمی ہوا تھا، اس کی قمیض کئی جگہوں سے خون آلود ہو رہی تھی۔ چین کی ایک ضرب اس کی کلائی پر پڑی تھی اور کھال ادھیڑ کر لے گئی تھی۔ اب سفید گوشت کے اندر سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ سب سے زیادہ چوٹیں صفدر کو آئی تھی۔ آہنی گھونسے اور لٹھوں سے اسے بری طرح پیٹا گیا تھا۔ شاید حملہ آوروں کو تھوڑی سی مہلت اور ملتی تو وہ اس کی حساس ہڈیاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ایک بازو کی ہڈی تو اب بھی سلامت نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں ہونٹ پھٹ گئے تھے اور سینے پر بھی گہری ضربات آئی تھی۔ یہ اس کی ہمت تھی کہ بے ہوش ہوئے بغیر سب کچھ برداشت کر گیا تھا۔ ہمارے واپس پہنچنے سے پہلے ہی وہ لڑکھڑاتا ہوا غسل خانے تک پہنچ گیا تھا
और नल की यकबस्ता धार के नीचे सर रखकर नाक मुंह से बहने वाला खून रोकने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम हवेली में मौजूद नहीं था, सिर्फ अर्जुमंद थी और अर्जुमंद का रवैया अजीब सा था। वो हमसे हमदर्दी जाहिर करने की बजाय बरहम नजर आ रही थी। तल्ख लहजे में मुझसे पूछने लगी, कौन लोग थे ये? मैंने कहा, हम नहीं जानते बेगम साहिबा, इन सब की सूरतें अजनबी थी। इनमें से एक हट्टे कट्टे शख्स ने अपना चेहरा कपड़े में छुपा रखा था। क्या बकवास कर रहे हो? अर्जुमंद बानो मेरी बात काट कर बोली, हमने खुद सुना है। वो लोग तुम्हारे कमरे का दरवाजा पीट रहे थे और नाम पुकार रहे थे तुम्हारे। आपको गलत फहमी हुई होगी बेगम साहिबा, सफदर ने कराहते और खून थूकते हुए कहा। गलत फहमी हमें नहीं, तुम्हें हुई है, या फिर झूठ बोल रहे हो तुम लोग? तुम खुद बता रहे हो कि उन्होंने चेहरे छुपा रखे थे, फिर तुमने कैसे पहचान लिया कि वो अजनबी थे? सब ने चेहरे नहीं छुपा रखे थे बेगम साहिबा, मैंने तस्दीक की। सिर्फ एक था और आवाज से अंदाजा होता था कि वो भी अजनबी है। हमारा ख्याल है कि हम तुम्हें हवेली में रखकर गलती कर रहे हैं, अर्जुमंद ने रूखे फीके सर्द लहजे में कहा। उसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। वो अर्जुमंद बानो नहीं थी जो चंद रोज पहले सफदर की जुर्रत और शराफत के गुण गा रही थी और उसे ताहयात मनसबे खास पर सरफराज करने का इरादा जाहिर कर रही थी। ये तो एक जली भुनी तुंद मिजाज औरत थी जिसके चेहरे से कोई खूबसूरत नकाब उतर गया था। हमसे कोई खता हो गई है बेगम साहिबा? सफदर ने बड़ी आजिजी से पूछा। नहीं, खता हमसे हुई है, वो तड़क कर बोली। तुम लोग सुबह अपना हिसाब कर लो, हमें ये रोज की चक नहीं चाहिए। कभी हमारे यहाँ इस तरह के तमाशे नहीं हुए जैसे अब हो रहे हैं। वो सफदर से बराह रास्त मुखातिब होकर बोली, हमारे आदमी ने खुद तुम्हें देखा है निचली मंजिल पर खिड़कियों में झांकते हुए। तुम्हारा क्या काम था उस तरफ झांकने का और मेहमानों के कमरे में जाने का, और फिर वो चोरों वाला हंगामा? हमारी तो अकल खपत हो रही है। ये सोच करके दो बंदे सबसे बचकर हवेली में आए और न सिर्फ जागीरदार साहब के बेडरूम में घुसे बल्कि मार धाड़ करके साफ निकल भी गए। अब तुम लोग कह रहे हो कि ये नया हंगामा करने वाले भी अनजान थे? सफदर ने गंभीर लहजे में कहा, बेगम साहिबा मेरा ख्याल है अब हमें चले ही जाना चाहिए। मालिक को नौकर पर भरोसा न रहे तो वो नौकर नहीं रहता, कुत्ता बन जाता। वैसे भी आपका काम निकल गया, अब हमारा जाना ही बनता है। तो जाओ, दफा हो जाओ। वो भड़क कर बोली, सुबह के जाते अभी जाओ, हमें नहीं जरूरत तुम जैसे मुंह फट मुलाजिमों की। किसी को हमारे सामने निगाह उठाने की जरूरत नहीं होती, तुम जुबान चला रहे हो। हम मुंह तोड़ दिया करते हैं अपने सामने बोलने वाले का। फिर वो चुपचाप से मुखातिब हुई और गरज कर बोली, सादक हमारे साथ आओ, इनकी मजदूरी मुंह पर मारो, चलता करो इन्हें। बना बनाया खेल बिगड़ रहा था, मालूम नहीं वो क्यों एकदम सीख पा हो गई थी। मैंने सफदर को आंख मारी। वो अपने जख्मी बाजू को संभालता हुआ आगे बढ़ा और आजिज़ी से बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ बेगम साहिबा, लेकिन आप यकीन करें, आओ सादिक मेरे साथ। वो सुनी अनसुनी करते और पाँव पटकते हुए जीनों से उतर गई। यूँ लगता था वो हमें हर कीमत पर चलता करने का फैसला कर चुकी है। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं अभी होने वाला हंगामा भी तो प्लान नहीं है। इस हवाले से अर्जुमंद एक सफ़ेद झूठ बोल चुकी थी। वो कह रही थी कि हमलावर हमारे कमरे का दरवाज़ा पीट रहे थे और हमारे नाम पुकार रहे थे। ये नामुमकिन बात थी क्योंकि यहाँ हमने फर्जी नाम बता रखे थे। सफदर के जख्मों से मुसलसल खून रिस रहा था। मैं उसे कमरे में ले गया, आतिशदान की राख से खून बंद किया। निचले होंठ को टाँकों की जरूरत थी मगर यहाँ ढंग की पट्टी भी मुयसर नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे काम चलाया। उसका बाजू सूजता चला जा रहा था। ये हदशा था कि हड्डी टूट गई है। मैंने एक चादर से पट्टी फाड़ी और फर्स्ट एड की तरबियत के मुताबिक उसका बाजू बांधकर गले में लटका दिया। जरीगुल ने भी सिस्कारियां भरते हुए अपनी चोटों का दवा दारू किया। वो साथ साथ नामालूम हमलावरों को पश्तो और उर्दू की मुंतहब गालियों से भी नवाज रहा था। थोड़ी ही देर बाद चुपचाप तमतमाते हुए चेहरे के साथ आदम का उसने 3000 रुपये नकद हमारे सामने फेंक कर बोला, बेगम साहिबा का हुक्म है कि हमारी तरफ से तुम फारिग, अभी जाना चाहो तो भी ठीक है। बहरहाल सुबह 8 बजे तक हवेली छोड़ देना। एक लफ्ज मजीद कहे बगैर सादक उर्फ चुपचाप वापस लौट गया। हम गुमसुम बैठे थे। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाला मामला था। कैसी बुलंदी, कैसी पस्ती, एक ही झटके से अरश से फर्श पर पहुंच गए थे। तोता चश्मे की इंतहा थी, बेलिहाजी थी। हमारा वो अंदाजा 100% दुरुस्त निकला था कि इस जोड़े ने सिर्फ अपनी गरज के लिए सफदर को बांस पर चढ़ाया था, वरना लड़ाई बढ़ाई के माहिर वफादार नौकरों की ऐसे लोगों को कोई कमी नहीं होती। इशारे की देर होती है, एक से बढ़कर एक पाटे खान हाथ बांध कर हाजिर हो जाता है। हमें फांसने से इन लोगों का असल मकसद कुएं के गोला बारूद की जांच पड़ताल थी। बारूदी सुरंगों वाले इलाके में फौजी दस्तों की पेशकदमी के दौरान एक का डमी व्हीकल का नुवाए के आगे आगे चलती है ताकि सुरंग फटने से असल गाड़ियों को नुकसान न पहुंचे। हमें भी इन लोगों ने डमी व्हीकल बनाया था। हमें कुएं में उतार कर इस बात के मुंतजर रहे थे कि कब हमारे चीथड़े उड़ते हैं, मगर हमारे चीथड़े नहीं उड़े थे। हमने बड़ी हिम्मत और जांफिशानी से अपना काम किया था और गोला बारूद से भरे हुए कुएं को साफ करके उनके रास्ते की नाकाबिले अबूर रुकावट दूर कर दी थी। उन लोगों का मकसद हुआ कुछ भी था,
اور ہم نے خواہ کیسے بھی نیت سے کام کیا تھا، ارجمند بانو الو کی پٹھی میں انسانیت کی رمق ہوتی تو وہ یوں کھڑے کھڑے ہمیں حویلی سے نہ نکالتی۔ زری گل بولا، استاد جی ہم نے بہت فلم دیکھا ہے۔ ہم نے پہلا فلم زیبا اور حبیب کا عید مبارک دیکھا تھا۔ اس کے بعد پچھلے مہینے لگنے والی ندیم اور شبنم کی فلم تک ہم نے کوئی فلم چھوڑا نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم نے کسی فلم میں ایسا سین پارٹ نہیں دیکھا ہے۔ ایک شخص اپنی جان پر کھیل کر ایک عورت کا آبرو بچاتا ہے، پھر اس کی خاطر موت کے کنویں میں اترتا ہے۔ رانی توپ کے گولے جتنا بڑا بڑا گولا اپنے سینے سے لگا کر باہر نکلتا ہے اور پھر اس کی جھڑکیاں سنتا ہے، اسے گالیاں کھاتا ہے۔ ہمارا صفدر صاحب تو بہت خوبصورت ہے۔ سلطان راہی جیسا ہیرو بھی ہوتا تو ہیروئن اس کے صدقے واری جاتا اور لہک لہک کر گاتا، تم ہی ہو محبوب میرے، کوچے کیوں نہ تمہیں پیار کروں۔ میں نے کہا یہ فلم کی دنیا نہیں ہے بھائی، صرف دنیا ہے، یہاں اور طرح کی کہانیاں اور مختلف قسم کے منظر نامے چلتے ہیں۔ اب اپنی ہی طرف دیکھ لو، تمہارے لکڑ دادا نے دولت زمین میں دبائی، تمہارے دادا نے تلاش کی انہیں نہ ملی، تمہارے والد نے تلاش کی نہ ملی، تم نے تلاش کی نہ ملی، سب کچھ ٹائم ٹائم فش۔ بتاؤ فلم میں ایسا ہو سکتا ہے؟ فلم بین تو آگ لگا دیں سینماؤں کو، اگر اتنی دیر بعد بھی کچھ نہ ملے تو۔ زری گل بولا، لیکن ہمارا کہانی ختم نہیں ہوا استاد جی، کیا پتا ہمارے بچے یا ہمارے بچے کے بچے کو کچھ مل جائے۔ زری گل بولا، لیکن ہمارا کہانی، میں نے کہا اس طرح تو ابھی صفدر کی کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، کیا معلوم جب ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں تو ارجمند بانو کو غلطی کا احساس ہو اور وہ گانا گاتی ہوئی صفدر کے پیچھے لپ کے اکیلے نہ جانا وغیرہ وغیرہ۔ زری گل قائل ہوتے ہوئے بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے صفدر سے کہا، بتاؤ بھائی راجو صاحب کب نکالنی ہے گانے کے سچویشن، اور ابھی یا صبح؟ ویسے میرا تو خیال ہے صبح تک ڈھیٹ بن کر پڑے رہیں یہیں، ہو سکتا ہے کہ صبح تک الو کی پٹھی کا پارا کچھ نیچے آ جائے، یا پھر افراہیم ہی کہیں سے لوٹ آئے اور ہماری سفارش کر دے۔ کہو کیا خیال ہے؟ صفدر نے شرمیلے دلہا کی طرح منہ میں رومال دبا رکھا تھا۔ اس نے قبول ہے کہنے والے انداز میں سر ہلایا، یعنی بتایا کہ صبح جانے والا آئیڈیا حسب حال اور مناسب ہے۔ زخمی ہونٹوں کی وجہ سے اس کے لیے بولنا ممکن نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں بول رہی تھیں اور اپنی تمام تر ٹوٹ پھوٹ کے باوجود وہ مزمل یا پریشان نہیں تھا۔ مجھے صفدر میں یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ برے سے برے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا تھا اور اکثر اپنی خوش طبعی برقرار رکھتا تھا۔ ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہاں سب کچھ تہہ و بالا ہو رہا تھا۔ تپائی کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی، ایک چارپائی کا بازو بھی ٹوٹ چکا تھا، 2 کھڑکیوں کے شیشے چکناچور ہو گئے اور آتش دان کے پاس صفدر کے منہ سے بہنے والا خون دھبوں کی صورت میں موجود تھا۔ سب سے پہلے زری گل نے یہ خون صاف کیا، پھر ہم ادھر ادھر بکھری چیزوں کو ٹھکانے پر رکھنے لگے۔ ہم نے رات سوتے وقت دروازے کو اندر سے چٹخنی بھی لگا دی۔ یقیناً حملہ آور پہلے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے تھے، پھر وہ کھڑکی کی طرف آئے تھے۔ اتفاقاً انہیں ایک کھڑکی کھلی مل گئی تھی۔ وہ بغیر آواز پیدا کیے اندر گھسے تھے اور ہم پر پل پڑے تھے۔ ارجمند بانو کی بات بھی سراسر جھوٹ تھی کہ حملہ آور ہمارے کمرے میں گھسنے سے پہلے دروازہ پیٹتے رہے تھے۔ دروازہ پیٹا جاتا تو ہمیں علم کیوں نہ ہوتا؟ زری گل ہو سکتا ہے نشے میں ہو، لیکن میں اور صفدر تو فوراً جاگ جاتے۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ حملہ آور تھے کون اور انہیں ہم سے کیا دشمنی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں صفدر سے کچھ پوچھتا، وہ منمناتی ہوئی آواز میں خود ہی بول پڑا، میرا خیال ہے جی ان لوگوں میں وہ لمبا چوڑا بندہ جلال تھا۔ یہ انکشاف حیرت ناک تھا۔ میں اور زری گل تعجب سے صفدر کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ بولا، اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا لیکن ڈیل ڈول اور قد کاٹ 100% جلال کا تھا۔ صفدر کی بات دل کو لگ رہی تھی۔ اس مار دھاڑ میں سب سے زیادہ نقصان صفدر کو پہنچا تھا۔ لگتا تھا اسے خاص طور پر نشانہ بنایا گیا۔ اب صفدر نے جو بات بتائی اس سے بہت کچھ واضح ہو رہا تھا۔ اگر لئیم و شہیم شخص واقعی جلال تھا تو پھر ان لوگوں نے صفدر سے ان زخموں کا بدلہ لیا تھا جو اس نے 2 ہفتے بیشتر اس 4 دیواری میں جلال کو لگائے تھے۔ حملہ آوروں کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں قتل یا اغوا کرنے نہیں آئے تھے، فقط ہڈیاں پسلیاں توڑنے کے خواہش مند تھے۔ ان کے آلات حرب سے بھی یہ بات عیاں ہوتی تھی۔ صفدر کو انہوں نے بری طرح مارا تھا اور یقیناً وہ اسے مزید نقصان پہنچاتے اگر ہم ان کے آڑے نہ آ جاتے۔ جلال کے حملہ آور ہونے تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن بعد کی صورتحال کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی۔ ارجمند بانو کو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ حملہ آور ہمارے نام پکار رہے تھے اور کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے؟ وہ اسی جھوٹ کو جواز بنا کر ہمیں حویلی سے نکالنے کے در پہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ بات بھی سوچنے کی تھی کہ جلال جو ہماری اطلاعات کے مطابق بابا زنجیر تھا، حویلی میں کیسے پہنچا، اور اگر حویلی ہی میں کہیں مبحوث تھا تو باہر کیسے نکلا، کیوں کر ساتھی جمع کر کے ہم پر حملہ آور ہوا۔ ہنگامے کے بعد ان لوگوں کا آنن فانن غائب ہو جانا بھی غور طلب تھا۔ اس انداز میں سوچتے ہوئے یہ بات فوراً ذہن میں آتی تھی کہ جلال کو ہم پر حملہ کرنے کا موقع فراہم کیا گیا یا پھر یہ حملہ ارجمند بانو کی رضامندی اور آشیرواد سے ہوا ہے۔ یہ غیر ممکن تھا کہ کسی بدلی ہوئی صورتحال میں ارجمند بانو اور جلال میں مفاہمت ہو گئی ہو اور ہمارا کانٹا صاف کرنے کے لیے ارجمند بانو نے جلال کو استعمال کیا ہو۔
یہ جرم کی دنیا تھی اور یہاں حرص و حوث کا کھیل ہو رہا تھا۔ اس کھیل میں کون کس کے ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی ساتھی بدلتے ہیں اور ہر آن ہدف حرکت میں رہتے ہیں۔ وہ شب ہم نے جیسے تیسے اس کمرے میں کاٹی۔ علیل صبح رائفل بردار چپ شاہ دروازے کے آس پاس منڈلانے لگا۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمیں نہار منہ بلا چو چراں حویلی چھوڑنا ہوگی۔ میں نے چپ شاہ کے پاس جا کے نرمی سے کہا، بھائی صاحب کچھ تم ہی ہماری مدد کرو، اور نہیں تو بیگم جی سے ایک مرتبہ بات ہی کرا دو۔ چپ شاہ کا جواب جتنا مختصر تھا اس سے زیادہ خشک تھا۔ 3 لفظوں میں اتنی خشکی شاید ہی کوئی سمجھ سکتا ہو۔ معافی دو جی، یہ تھا اس کا جواب۔ اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ میں کمرے میں واپس آیا اور تھوڑی دیر میں ہم اپنے کپڑے لتے سنبھال کر حویلی سے نکل رہے تھے۔ آپ کیا پروگرام ہے استاد جی؟ حویلی سے 2-3 میل دور آنے کے بعد زری گل نے پوچھا۔ ہم برانچ روڈ پر چلتے جنوب کی سمت جا رہے تھے۔ دائیں بائیں کافی فاصلے پر اب کھیت نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ ہمارا گردوں کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، میں نے زری گل کو جواب دیا۔ ہاں، ان کو پکڑنے کے پروگرام ضرور بنائے جاتے ہیں، بس خاموشی سے چلتے رہو، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں بھی پکڑنے پہنچ جائے۔ پکڑ لے گا تو کیا ہوگا، ناشتہ تو کرائے گا نا۔ زری گل نے خالی پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، بھوک تو لگ رہی ہے، صفدر نے منمنا کر اس کی تائید کی۔ بولتے وقت وہ ہونٹوں کو آزادانہ حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ زری گل نے کہا، لیکن صفدر صاحب تم کھائے گا کیسے؟ تم سے تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ ایک فلم میں بدر منیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پشتو فلم تھا، اس میں بدر منیر کا نام جابر خان تھا، ہیروئن نادرہ یعنی مسرت شاہین اس کے چاچا کی بیٹی ہوتا ہے۔ بولتے بولتے زری گل اچانک چپ ہو گیا، اس کی نگاہ دور ایک کھیت پر جمی ہوئی تھی۔ نظر کا فوکس سیٹ کرتے ہوئے بولا، استاد جی ہم کو دھوکا ہو رہا ہے یا وہ واقعی مکئی کا کھیت ہے؟ ہاں، کھیت تو مکئی کا ہے، میں نے کہا۔ تو کیوں نہ بھٹے توڑیں وہاں سے، ماچس ہمارے پاس ہے، ادھر لکڑی مکڑی جلا کر بھون لے گا۔ میں نے زری گل سے کہا، تجویز تمہاری ایسی بری تو نہیں، لیکن پنجابی میں کہاوت ہے کہ چوری لکھ دی وی تے ککھ دی وی، یعنی چوری چوری ہی ہے، چاہے تنکا چرایا یا ₹1,00,000۔ میرا خیال ہے پشتوں میں بھی اسے ملتی جلتی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ بولا، جی ہاں، کہاوت تو بڑا سخت ہے، لیکن بھٹو کے بارے میں نہیں ہے۔ اور پھر مجھے 2-3 کہاوتیں بھی یاد آ رہا ہے، ان کہاوتوں سے اس پہلے والی کہاوت کا توڑ ہو جاتا ہے۔ میں نے رائے طلب کرنے کے لیے سوالیہ نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہنچکا لبوں کو زحمت کلام دیتا۔ دور ایک گاڑی کے آثار نظر آئے۔ یک لخت میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ کافی فاصلے سے بھی میں پہچان گیا تھا، یہ افراہیم کی سفید جگوار تھی۔ وہ حویلی کی جانب سے آ رہی تھی، اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی، چند ہی لمحوں میں ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس میں افراہیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ہمیں پہچانتے ہی افراہیم نے بایاں کنارہ لے لیا اور ہمارے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ ہم بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ افراہیم کے چہرے سے اس کے موڑ و ارادے کو بھانپنا خاصا دشوار تھا۔ کچھ معلوم نہیں تھا وہ گاڑی سے اتر کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ ممکن تھا اس کا رویہ دوستانہ ہو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ارجمند بانوں سے بڑھ چڑھ کر ہمارے لتے لے۔ آخر وہ اسی کی بیوی تھی اور جورو کی غلامی افراہیم جیسے زائد العمر خاوندوں کو اکثر راس آتی ہے۔ افراہیم دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اینک درست کرتے ہوئے بولا، شکر ہے بھائی جلدی مل گئے ہو، مجھے تو خدشہ تھا کہ شاید جنگ تک دوڑ لگانی پڑے۔ افراہیم کے نرم رویے کے جواب میں ہم تینوں نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ وہ صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہو تمہاری تو صورت ہی نہیں پہچانی جا رہی، چلو چلو بیٹھو گاڑی میں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا۔ میں نے شکایتی لہجے میں کہا، صاحب جی بیگم صاحبہ نے ہمیں بہت برا بلا کہا ہے، بس دھکے دے کر نکالنے کی کسر رہ گئی ہے جی، وہ کہتی ہیں۔ اب بھائی چھوڑو ان کی بات، افراہیم نے بے تکلفی سے مجھے ٹوکا، وہ ڈپریس ہو رہی ہیں آج کل، تم نے دیکھا کئی دنوں سے گمسم ہیں، ایسے میں تو وہ ہر کسی سے الجھ پڑتی ہیں، چند دن بعد خود ہی افسوس کرنے لگیں گی، بہادر آدمی ہو تم، خواہ دل چھوڑا نہیں کرتے۔ زری گل بولا، ہم پر انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا صاحب جی، ہمارا دل۔ او خان چھوڑو دل کو، افراہیم نے اس کی بات کاٹی، ہم تمہارا دل جوڑ دیں گے، چلو شاباش، چلو بیٹھو گاڑی میں۔ افراہیم نے زری گل کو باقاعدہ دھکیل کر گاڑی کی طرف بڑھایا، پھر ہمیں بھی گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم جگوار کی خوشگوار حرارت میں لگژری نشستوں پر بیٹھے واپس حویلی کی سمت جا رہے تھے۔ یہ کایا پلٹ ہم تینوں کے لیے حیران کن تھی۔ یہ بات تو 100% یقینی تھی کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں کسی نیک ارادے کا دور دور تک عمل دخل نہیں۔ ببول کے بیج سے ببول ہی اگنا تھا، اب کہاں اگنا تھا، کس انداز سے اور کب اگنا تھا، یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ راستے میں افراہیم نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے لاہور گیا ہوا تھا، کوئی تاریخ وغیرہ کا چکر تھا۔ واپس آیا تو اس معاملے کا پتہ چلا، وہ فوراً ہمیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ حویلی سے 1 میل ادھر ہی جگوار دائیں طرف نشیب میں اتر گئی اور ایک نہر کی سڑک جیسی ہموار لیکن کچی پٹری پر سفر کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ہم حیران تھے کہ حویلی کا جھانسا دے کر یہ الو کی پٹھی کا میاں ہمیں کدھر لے جا رہا ہے۔ وثوق سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، یعنی ممکن تھا کہ حویلی میں اس نے ارجمند بانو کو سخت و سست کہا ہو
اور اس بات پر سیکھ پا ہوا کہ اس نے ہم تینوں کو حویلی سے چلتا کر کے حویلی کے سربستہ رازوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب ان رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایک کا تولا سیسا ہمارے سینوں میں اتارے اور جسد حاکی کسی پرفضا جگہ پر گاڑ کر ہاتھ جھاڑتا ہوا واپس حویلی چلا جائے، یا ہمیں کسی عقوبت خانے میں لے جائے اور زبانیں کاٹ دے یا الٹا لٹکا کر یادداشت پگھلا ڈالے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا تھا۔ 2.5-3 میل کے سفر کے بعد گاڑی ایک پھاٹک کے قریب سے غیر ہموار راستے پر اتری اور چند فرلانگ تک ہچکولے کھانے کے بعد ایک چھوٹی سی 4 دیواری کے سامنے جا کر رکی۔ گھنے درختوں میں سے یہ 3 کمرے کا پختہ مکان اچانک ہی نمودار ہو گیا تھا۔ یہ پودوں کی نرسری تھی اور درختوں کے درمیان 3-4 کنال جگہ میں پھلواری تھی۔ اس پھلواری کا ایک سرا نہر کے کنارے تک چلا گیا تھا۔ مکان کے صحن میں اور صحن سے باہر دور تک مٹی کے چھوٹے بڑے گملے اور پودے نظر آ رہے تھے۔ کھاد کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس موٹے جسم کا سست سا شخص چارپائی ڈالے بیٹھا تھا۔ گاڑی دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور احترام آمیز عجلت کے ساتھ ہماری طرف لپکا۔ غالباً وہ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے افراہیم باہر آ چکا تھا۔ فرباندام شخص نے دوہرے ہو کر سلام کیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ افراہیم سے مصافحہ کرنے کے بعد ناک پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکل و صورت سے یہ شخص اچھا خاصا دبنگ لگتا تھا، مگر افراہیم کے روبرو بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ افراہیم نے کہا، سلطان، یہ تینوں تمہارے مہمان ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3-4 روز یہاں رہیں گے۔ یہ راجو ہے، یہ حسانہ اور یہ زری پہلوان۔ راجو کو گہری چوٹیں آئی ہیں، تم فوراً گاؤں جاؤ اور ڈاکٹر کو لے آؤ، مگر یہ کام بڑی رازداری سے ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو بھی سمجھا دینا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ سلطان نامی اس شخص نے سر جھکا کر اپنی اطاعت مندی کا اظہار کیا۔ افراہیم نے بیک وقت ہم تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم بے فکری سے یہاں رہو، میں کل یا پرسوں چکر لگاؤں گا، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھو، تم تینوں کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، پکی ملازمت ہے تمہاری، کوئی کام ہو یا نہ ہو تمہیں تنخواہ اور دوسری سہولتیں ملتی رہیں گی۔ بیگم صاحبہ زبان کی جتنی سخت ہیں دل کی اتنی ہی نرم ہیں، اور وہ قدردان بھی ہیں تمہاری۔ انہیں معلوم ہے تم نے کنویں میں کتنی بے خوفی اور محنت سے کام کیا، مجھے یقین ہے وہ تم سے کوئی ناراضگی نہیں رکھیں گی، بلکہ میں خود ان سے تمہاری صلح کرا دوں گا۔ ہمیں تسلی تشفی سے نواز کر اور اپنی دانست میں پوری طرح مطمئن کر کے افراہیم نے ہمیں سلطان نامی شخص کے سپرد کیا اور اسے مزید کچھ ہدایات دے کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کچے راستے کی دھول اڑاتا نہر کی طرف جا رہا تھا اور ہم اپنے سست الوجود میزبان کے ساتھ مکان میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک کشادہ کمرے میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ وہاں ایک طرف پولیتھین کے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں بہت سی پنیری رکھی تھی۔ ہمیں کمرے میں بٹھا کر سلطان فوراً ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اسکوٹر پر گیا تھا۔ اس کی واپسی قریباً آدھ گھنٹے میں ہوئی۔ اسکوٹر کی اگبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر شخص گرم چادر اور اونی ٹوپی اوڑے بیٹھا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ MBBS نہیں بلکہ دیہاتی ڈاکٹر ہے۔ دیہات کے یہ ڈاکٹر عموماً کمپاؤنڈر حضرات ہوتے ہیں، یا پھر ایسے عطائی جو حکمت ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی وغیرہ کو ملا کر ایک نیا طریقہ علاج ایجاد کر چکے ہیں۔ صرف عرف عام میں اس طریقہ علاج یا طریقہ واردات کو مکسوپیتھی کہا جاتا ہے۔ اسکوٹر کی پچھلی نشست سے اترنے والے ڈاکٹر صاحب کا نام غلام رسول تھا۔ ایک بڑا سا چرمی بیگ ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب بیگ کھلا تو پتہ چلا اس میں ضرورت کی اشیاء موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو بدگمانی ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی اس میں کمی واقع ہوگی۔ رہی صحیح بدگمانی اس وقت دور ہوگی جب انہوں نے بڑے ماہرانہ انداز میں ہونٹ کے زخم کو دیکھا اور انجیکشن دینے کے بعد ٹانکے لگانے شروع کیے۔ اعتماد اور مہارت میں غلام رسول کسی بڑے اسپتال کے سرجن سے کم نہیں تھا۔ بڑی صفائی تھی اس کے ہاتھ میں، یوں لگا کہ صفدر کی پھٹی ہوئی باچ کو ٹانکوں کی بجائے گوند سے جوڑ دیا گیا ہے۔ باقی زخموں کو بھی اس نے جراثیم کش محلول سے دھونے کے بعد مناسب ٹریٹمنٹ دے دی۔ بازو کے بارے میں وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا ہڈی ٹوٹی نہیں، صرف کریک وغیرہ آئی ہے۔ سردی کے سبب کلائی میں خون جم گیا تھا اور صفدر سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ غلام رسول نے ونٹوجینو ملنے کے بعد کلائی پر روئی رکھی اور پٹی باندھ دی۔ بعد ازاں زری گل کے زخموں کی مرہم پٹی کی گئی۔ آہنی چین کی ضربوں نے کئی جگہ سے اس کی کھال ادھیڑ دی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے سر پر لٹ کا زخم بھی تھا۔ صفدر کو غلام رسول نے درد کش اور خواب آور انجیکشن لگا دیے تھے، لہٰذا وہ تھوڑی ہی دیر میں دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ ہم نے اس پر لحاف ڈالا اور خاموشی سے باہر آ گئے۔ سورج اب کافی اوپر آ چکا تھا۔ قرب و جوار سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ غلام رسول نے مجھے صفدر کے لیے دوا دی اور دوا کے اوقات وغیرہ سمجھانے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس دوران سلطان کا تیز ترار ملازم ہمارے لیے ناشتہ لے آیا تھا۔ یہ ناشتہ مکئی کے میٹھے پراٹھوں، گرم دودھ اور باقر خانی پر مشتمل تھا۔ ناشتہ دیکھ کر ہمارے مردہ جسام میں روح پھونکی گئی۔ مکئی کے پراٹھے دیکھ کر میں نے زری گل سے کہا، دیکھو یہ وہی بھٹے ہیں جنہیں ہم چرانے کا ارادہ کر رہے تھے۔
ہم اپنے ارادے سے باز رہے، اس لیے وہ بھٹے قدرت نے بہتر صورت میں ہمارے دسترخوان پر سجا دیے۔ زری گل مسکرا کر رہ گیا۔ کیف آور دھوپ میں بیٹھ کر لذیذ تر ناشتہ کرنا ایک خوشگوار تجربہ ہوتا، لیکن سلطان نے کہا کہ ناشتہ اندر کمرے میں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ رسک لینے سے ڈر رہا ہے، نہیں چاہتا کہ ہم صحن میں بیٹھیں اور کوئی راہ گیری یا آتا جاتا شخص ہمیں دیکھ لے۔ اگلے 48 گھنٹے ہم نے بڑے سکون سے اس الگ تھلگ مکان میں گزارے۔ صرف ایک دقت تھی، وہ نہر کا کنارہ تھا اور ہر طرف سبزہ تھا، لہٰذا سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ رات اور دن میں کسی بھی وقت انگیٹھی سے جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تیسرے دن 9-10 بجے کے قریب ابراہیم اپنی سرخ جیپ میں نرسری پہنچا۔ وہ بڑی نرمی سے پیش آیا۔ اس نے ہمارا حال احوال پوچھا اور بتایا کہ چند دن بعد ایک اور حویلی میں کام شروع ہونے والا ہے، وہ ہمیں وہاں لے جائے گا اور ہماری خواہش کے مطابق کوئی آسان کام ہمیں سونپ دے گا۔ وہ کافی جلدی میں نظر آتا تھا۔ کچھ دیر سلطان سے باتیں کرنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب ابراہیم سے جلد ملاقات نہیں ہوگی اور اگلے 8-10 روز ہمیں اسی یک بستہ مکان کی محدود 4 دیواری میں تاش کھیل کر یا سو کر گزارنے ہوں گے، لیکن تیسرے ہی روز ابراہیم پھر آ دھمکا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ ہمارا کھانا مالی بشیر لے کر آتا تھا۔ وہ سلطان کا رازدار ملازم تھا اور ہر لحاظ سے اپنے مالک کی ضد تھا۔ سلطان موٹا، سست اور پیٹو تھا۔ مالی بشیر دبلا، پھرتیلا اور کمخور تھا۔ سلطان خوشحال باتونی و باروب تھا۔ مالی بشیر غریب، کم گور، مسکین تھا اور یہ ضد ہر معاملے میں نظر آتی تھی۔ مالی بشیر ہمارا کھانا سفید گدھے پر لاتا تھا اور سلطان خالی برتن اپنے کالے سکوٹر کی ڈکی میں رکھ کر واپس لے جاتا تھا۔ مالی بشیر دوپہر سے تھوڑی دیر قبل گاؤں سے آتا تھا۔ اس کے گدھے پر اکثر مٹی کے پختہ گملے لدے ہوتے تھے۔ انہی گملوں میں وہ کہیں بڑی احتیاط سے کھانے کے ڈبے بھی رکھ لیتا تھا۔ کسی وقت وہ یہ برتن چارے کے گٹھوں میں رکھ کر لے آتا تھا۔ بہرطور ہمارا کھانا خاص رازداری سے نرسری میں پہنچایا جاتا تھا۔ شروع میں گدھے پر لد کر آنے والا کھانا کھاتے ہوئے زری گل نے ناک بھو چڑھائی، لیکن ویسا پرتکلف کھانا کسی بھی جانور پر لد کر آنا قابل نوش تھا۔ 1-2 روز میں زری گل کو کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ اس رات بھی ہم بکرے کی بھنی ہوئی چانپوں سے انصاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب انجن کی آواز سنائی دی اور ابراہیم کی جگوار بڑی شان سے نرسری کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی۔ ابراہیم اوور کوٹ میں تھا، گلے میں مفرل اور ہاتھوں پر دستانے تھے۔ اگر اس نے فلیٹ ہیٹ بھی پہن رکھا ہوتا تو کسی جاسوسی فلم کا کردار لگتا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کی چشمہ پوش آنکھوں میں دبا دبا جوش کروٹیں لے رہا ہے۔ سلطانہ اس وقت نرسری میں نہیں تھا۔ ہم تینوں نے اٹھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے بتایا کہ ہمیں فوراً اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم نے کون سا بوریا بستر لپیٹنا تھا، فٹافٹ چادریں جھاڑ کر کندھوں پر رکھیں، گرد آلود جوتے پہنے اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنی دیر میں سلطانہ بھی اپنا سکوٹر گڑگڑاتا پہنچ گیا۔ ابراہیم نے اسے ایک جانب لے جا کر چند باتیں کی اور پھر ہمیں شاندار جگوار میں لاد کر نرسری سے روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیسی قسمت لے کر تیار ہوئی تھی یہ جگوار بھی۔ اس کے نیچے 3rd کلاس راستہ تھا، اس کے اوپر ہستہ لوگ بیٹھے تھے اور وہ سرسوں کے کھیتوں میں ہچکولے کھاتی کسی کھنڈر 4 دیواری کی طرف جا رہی تھی۔ ابراہیم نے ہمیں اپنی منزل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن غالب خیال یہی تھا کہ چٹے پل والی حویلی سے مکمل طور پر مایوس ہونے کے بعد وہ لوگ اب کسی اور جگہ قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ یہ جگہ کوئی حویلی بھی ہو سکتی تھی، کوئی کھنڈر بھی، اور کوئی ایسا مقام بھی جو ابھی تک ہمارے تصور میں نہیں تھا۔ جو کچھ ہمیں معلوم تھا وہ یہ تھا کہ ایک مخصوص علاقے میں پرانی اور بے آباد جگہوں پر بے حد اہتمام کے ساتھ کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہم تینوں خاموش تھے اور یقینی بات ہے کہ اپنی اپنی جگہ اس سفر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ سفر طویل بھی ہو سکتا تھا اور متصر بھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم نے اس یک بستہ موسم میں ہم کو رات 9 بجے دبوچا تھا۔ ممکن تھا وہ ہمیں کہیں دور لے جانا چاہتا ہو یا پھر رازداری کے پیش نظر اس نے یہ وقت چنا ہو۔ 2.5-3 میل نہر کی پٹری پر سفر کرنے کے بعد جگوار نے دائیں طرف ٹرن لیا اور ہمارے بیشتر اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ گاڑی چٹے پل والی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ 90% امکان تھا کہ وہ اسی جانی پہچانی 4 دیواری میں جا رہی ہے۔ ابراہیم نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر لگا رکھی تھی۔ جب تک وہ خود یہ مہر نہ توڑتا ہم اسے بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتے تھے۔ قریباً 20 منٹ میں ہم حویلی کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ پوری حویلی تاریکی میں غرق تھی، نہ روشنی نہ کہیں کسی متنفس کے آثار۔ گیٹ پر ایک وزنی کفل چوکیداری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ ابراہیم نے خود نیچے اتر کر ہیڈ لائٹس کی روشنی میں کفل کھولا اور گاڑی کو اندر احاطے میں لے جا کر بند کر دیا۔ ابراہیم کی مسلسل خاموشی اب کچھ پراسرار سی ہو گئی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات چغلی کھا رہی تھی کہ اس کے اندر ایک ہیجان برپا ہے اور وہ اس ہیجان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اندرونی دروازے کا ہضمی قفل کھولا، پھر اندھیرے میں ٹٹول کر ایک بلب روشن کیا اور ہمیں لے کر نشست گاہ میں آ گیا۔ حویلی میں ہر شے اسی طرح تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے، وہی آرائش، زیبائش اور قدیم طرز کا تمتمراک، تاہم کوئی زی رو نظر نہیں آتا تھا۔ ابراہیم نے ایک منقش تپائی سے
ٹارچ اٹھا کر روشن کی اور ہمارے آگے آگے چل دیا۔ طویل راہداری ٹارچ کی روشنی میں طے کر کے ہم حویلی کے قبی احاطے میں پہنچے۔ سب کچھ تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف ڈگنگ مشین کے قریب ایک گول کوٹری تھی۔ ابراہیم نے ٹارچ کی روشنی میں اس کا دروازہ کھولا اور ہمیں لے کر شکستہ زینوں پر آ گئے۔ یہ زینے ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے، یہ نیچے اترتے تھے، اس کا مطلب تھا حویلی کے تہھانے میں جاتے ہیں۔ تاہم یہ تہھانہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ 15-20 زینے اترنے کے بعد ہم ایک آہنی دروازے پر پہنچے۔ دروازے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہستہ گرد و پیش میں یہ چمچم کرتا دروازہ حال ہی میں نصب کیا گیا ہے۔ دروازے کا قفل کھول کر ابراہیم ہمیں حویلی کے وسیع اور عریض تہھانے میں لے آیا۔ ہم تینوں خاموش تھے اور یقینی بات ہے کہ اپنی اپنی جگہ اس سفر کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ سفر طویل بھی ہو سکتا تھا اور مختصر بھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ابراہیم نے اس یخبستہ موسم میں ہم کو رات 9 بجے دبوچا تھا۔ ممکن تھا وہ ہمیں کہیں دور لے جانا چاہتا ہو یا پھر رازداری کے پیش نظر اس نے یہ وقت چنا ہو۔ 2.5-3 میل نہر کی پٹری پر سفر کرنے کے بعد جگوار نے دائیں طرف ٹرن لیا اور ہمارے بیشتر اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ دروازے کا قفل کھول کر ابراہیم ہمیں حویلی کے وسیع تہھانے میں لے آیا۔ جدید بیسمنٹ کے برعکس اس تہھانے کی چھت کافی اونچی تھی۔ لمبائی کے رخ پر یہ تہخانہ قریباً 80 فٹ اور چوڑائی کے رخ 50 فٹ سے زائد تھا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے 2 قطاروں میں 8 ستون کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ ستون، چھت اور دیواریں سب کچھ نانک چندی اینٹوں کا تھا۔ جگہ جگہ سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور زمین دوز مقامات کی مخصوص بو اس تہھانے میں رچی بسی تھی۔ ابراہیم نے یہاں پہنچ کر لائٹس روشن کر دی۔ سب کچھ وضاحت سے ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ تہھانے کے پختہ فرش کو جگہ جگہ سے اکھاڑا گیا ہے اور عین وسط میں باقاعدہ گڑھا نظر آ رہا ہے، جس سے نکلنے والی مٹی 2 ڈھیریوں میں ستونوں کے ساتھ پڑی ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں کروٹیں لیتا ہوا جوش اب زیادہ واضح صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی ہیجان سے تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو حتی الامکان قابو میں رکھتے ہوئے بولا، تم لوگوں کو یہاں کام کرنا ہے، جتنے دن کام ہوگا تم یہیں رہو گے۔ میں نے تمہارے کھانے پینے کا سارا بندوبست اندر ہی کر دیا ہے۔ وہ دیکھو، بڑا الیکٹرک ہیٹر ہے، تم اس پر کھانا وغیرہ پکا سکتے ہو۔ وہ سامنے والا دروازہ کمرے کا ہے، اس میں ضروری برتن اور راشن موجود ہے۔ تمہاری چارپائیاں بستر وغیرہ بھی کمرے میں رکھیں۔ تمہیں کسی ضرورت کے لیے تہھانے سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ وہی جو اس سے پہلے کنویں میں کرتے رہے ہو، کھدائی کرنی ہے۔ کھدائی کا سامان وہ سامنے رکھا ہے، اگر مزید کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں، یہاں سے گولہ بارود نہیں، صرف مٹی نکلے گی۔ مگر میرا مطلب ہے، کیونکہ صفدر گڑبڑا کر رہ گیا، شاید تم کھدائی کی وجہ جاننا چاہتے ہو۔ ابراہیم نے کہا، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں ہے، پھر بھی میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو میں خود بھی اتنا زیادہ نہیں جانتا۔ پھر ایک دم بات بدل کر صفدر سے کہنے لگا، اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کام کر سکو گے یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، صفدر نے قربان جاتے ہوئے کہا، مٹی ہی کھودنی ہے، کوئی لوہا تو نہیں توڑنا۔ ونڈرفل، ابراہیم کی زبان سے بے ساختہ نکلا، تم تینوں کی یہی بات مجھے پسند ہے، ہر گھڑی ہر طرح کے کام کے لیے تیار۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا ساتھ ٹوٹتے ٹوٹتے پھر بن گیا۔ چلو آؤ، اسی خوشی میں میرے ساتھ پیو۔ کم آن لیٹ اس انجوائے بیفور ورک۔ وہ آج بالکل بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی پرجوش آواز تہھانے کی پختہ دیواروں میں گونج کر عجیب سا تاثر ابھار رہی تھی۔ اس نے الیکٹرک ہیٹر آن کیا، اپنا اوور کوٹ اتار کر دور پھینک دیا اور ایک کوہنا سال چوبی الماری سے جانی واکر کی 2 بوتلیں نکال کر مٹی کے ڈھیر پر پھینک دی۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک تھی اور یہ چمکیلی آنکھیں فرش کے ناہموار گڑھے کو دیکھ کر اور بھی چمک اٹھتی تھیں۔ یہ وہی کیفیت تھی جو 8-9 روز پہلے کنویں کی کھدائی کے دوران ابراہیم اور ارجمند کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ آج ارجمند بانو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں تھی، صرف ابراہیم تھا، اس کا تمتمایا ہوا چہرہ تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ کھیل جو اس سے پہلے ارجمند اور ابراہیم مل کر کھیل رہے تھے، آج ابراہیم تنہا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کھیل میں ابراہیم کو کامیابی کا اتنا یقین ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ راجو، کھولو ان بوتلوں کو اور گلاسوں میں بھر دو، ابراہیم نے صفدر کو حکم دیا۔ صفدر نے پھنسے پھنسے انداز سے میری طرف دیکھا اور چوبی الماری سے 4 گلاس نکال لایا۔ میرے اور صفدر کے لیے یہ صورتحال بڑی کٹھن تھی۔ اس سے پہلے ہم حویلی میں روزانہ 1 یا 1.5 بوتل برباد کر کے یہ ظاہر کرتے تھے کہ تینوں میں نوش ہیں۔ آج خود پر لیا ہوا یہ الزام جھوٹا ثابت ہو رہا تھا۔ اگلے 20-30 منٹ ہمارے لیے بڑے کٹھن تھے۔ جان بچانے کے لیے مردار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اسے ملتی جلتی صورتحال تھی۔ ہم نے کچھ آگ حلق میں اور زیادہ دائیں بائیں انڈیل کر یہ وقت کاٹا۔ ابراہیم بڑے جوشیلے انداز میں پی رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آواز بھاری اور آنکھیں خمار آلود ہو گئیں، اور اسکارف کی طرح گلے سے لپٹا ہوا مفرل ڈھیلا کر دیا۔ بے انتہا خوش نظر آ رہا تھا وہ۔ ہماری موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ ناچنے لگتا۔ وہ گڑھے کے گرد یوں چکرانے لگا جیسے پروانہ شمع کا طواف کرتا ہے۔ پھر اندرونی مسرت اور انصبات کے ریلے میں بہہ کر اس نے بوتل منہ سے لگا لی اور گھٹا گھٹ کئی گھونٹ پی گیا۔
اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ آ رہی تھی۔ کچھ دیر صفدر کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے اور بوجھل لہجے میں بولا، تم جانتے نہیں ہو وہ کیا چکر تھا۔ جانتے ہو تم؟ وہ حرامی جلال جس سے تم نے میری بیوی کی جان چھڑائی تھی، پتہ ہے کون ہے؟ وہ یار ہے میری بیوی کا۔ ہاں بیوی، ایسی لعنتی عورت کے لیے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عورت نہیں بلا ہے، جوان خون پینے والی، بے شرم، بے حیا، بدکار۔ میں اس حرامی جلال کو فوراً پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے اندر کی معشوقہ جاگ اٹھی، کہنے لگی، نہیں، ابھی اسے حویلی میں ہی بند رکھو۔ میں جانتا تھا وہ کیوں ٹال مٹول کر رہی، میں سب جانتا تھا، لیکن خاموش تھا اور خاموش ہوں۔ مجھے معلوم ہے اپنے کیے کی سزا سرافہ کو اس کی توقع سے بڑھ کر ملنے والی۔ وہ زندہ رہی تو ساری عمر اپنے زخم چاٹے گی۔ ابراہیم کی آواز تہانے میں گونج رہی تھی۔ ایک سرد تاریک رات میں، ایک تاریک حویلی کے سنسان تہانے میں، مٹی کے ڈھیر پر کھڑا وہ شخص ڈرامائی انداز میں بول رہا تھا، تم جانتے ہو اس رات تم تینوں کو کس نے مارا تھا؟ وہ جلال تھا، اس کے ساتھی تھے۔ مجھے معلوم ہے یہ سب کیسے ہوا تھا۔ تم بھی جاننا چاہتے ہو تو سنو۔